बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बड़ी पैमाने के ऊपर सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल होने वाले तैयारे और रीफ्यूलिंग जो स्ट्रैटो टैंकर्स हैं उनको इसराइल, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, उसके अलावा कतर और कुवैत, इन ममालिक में भिजवाया गया है। और एक मैसिव ट्रांसपोर्ट आपको एक्टिविटी नज़र आती है, एरियल एक्टिविटी नज़र आती है। इन तैयारों का यहाँ पर आना और इनके मकासद, ये जहाज़ जो है वो सिर्फ रीफ्यूलिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इससे ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। फ़ौजियों को लाने के लिए, जंगी साजो सामान लाने के लिए, असलहा लाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका बड़े तादाद में इन जहाज़ों का मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ़ ममालिक में लैंड करना ये बताता है कि अमेरिका अपनी भरपूर जंगी तैयारियां कर रहा है। और साथ में आबनाए खुरमुज़ में अगर जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, जिसके तहत अभी तक ये कहा जा रहा है, एक जहाज़ ने ये क्लेम किया है कि हम एक ऑयल टैंकर जो है उसको एस्कॉर्ट किया गया है। अमरीकी जो बहरी बेड़े हैं या अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ हैं, उन्होंने उसको एस्कॉर्ट करके एक रास्ता फराहम किया है आबनाए खुरमुज़ से। अलबत्ता इसकी अभी तक जो है वो इंडिपेंडेंट कन्फर्मेशन सामने नहीं आई, लेकिन इस ऑपरेशन को जारी रखने के लिए ये बहुत अहम है अमेरिका के लिए कि उसके रिफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो फ़िज़ा में मौलिक रहें, मौजूद रहें, और फिर उसके अगर जंगी तैयारे उड़ाने की सूरत पेश आती है, ज़रूरत पेश आती है, तो उसके लिए इनको रिफ्यूलिंग का ऑपरेशन जो है वो फ़िज़ा में फ़राहम किया जा सके। लेकिन अब इस जहाज़ के हवाले से और फिर क्या अमेरिका का इस पर रद्द अमल आएगा, दैट इज़ टू बी सीन। लेकिन एक बात तय है कि जो एमरजेंसी कोड है 7700 और उसके बाद उसका गायब हो जाना, इसका मतलब यही है कि इसके साथ कोई सीरियस इंसिडेंट पेश आया है, जिसके नतीजे में अगले चंद घंटों में आपके सामने तफसीलात जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अब इस वक्त जो हमारे सामने करंट मंजरनामा है, जिसके हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं और जिस किस्म की धमकियों का तबादला हो रहा है, ख़ास तौर पर जो पासदारान इनकलाब का पैगाम है, फिर जो ईरानियन सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है और ईरानियन गवर्नमेंट, उनके ऑफिशल्स की तरफ से, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस किया और उसके बाद उसने कहा कि हम तबाह बर्बाद कर देंगे। फिर उसने ये कहा कि हमने जनाब कोई जो स्मॉल बोट्स हैं, छोटी कश्तियाँ, वो तबाह की हैं 6 या 7, जिनको अगर ईरान चाहे तो उनको स्पीड बोट्स कह सकता है। उसके बाद फिर ईरान की तरफ से भी बयानात सामने आ रहे हैं। ईरान ने सबसे पहले तो ये करार दिया है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर दी है। अमेरिका के हवाले से जो ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और चीफ नेगोशिएटर भी हैं, इस वक्त जो मुज़ाकरात का सिलसिला जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी इस वक्त जो है वो सिर्फ जिसे कहते हैं कि जो बैक चैनल है उसके ऊपर जा चुका है और पाकिस्तान के ज़रिए पैगामात जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। बाकिर कालीबाफ उनका कहना है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका और इत्तेहादियों ने जहाज़ रानी और तवानाई की तरसील की सलामती ख़तरे में डाल दी है। बाकिर कालीबाफ का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक एक नई हिकमत अमली अब मजबूत होती जा रही है। आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल के तसलसल से अमेरिका परेशान है। हमने तो अभी आगाज़ भी नहीं किया, यानी जो ईरान आगे चल कर करने का जो है वो अज़्म रखता है, वो उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा कर देगा। आबनाए हुर्मुज़ में जो मैरीटाइम ट्रैफिक है उसकी आमदोरफ्त के हवाले से जर्मन चांसलर जो हैं उनका बयान सामने आता है कि ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करे और आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी ख़त्म करे। ये मुतालबा जो है वो जर्मन चांसलर का, यानी कि एक तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है फ्रेडरिक मर्ज का, जिन्होंने अमेरिका की ह्यूमिलिएशन और के तज़लील की है एक पूरी अमरीकी कौम की, ईरान की तरफ से ये बयान दिया था। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 5000 फ़ौजी निकाल रहा हूँ जर्मनी से, और इस तरह जर्मनी के ख़िलाफ़ और फ्रेडरिक मर्ज के ख़िलाफ़ कुछ बयानात दिए। और अब जो फ्रेडरिक मर्ज हैं उनका लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और वो अपने मुतालबात का रुख अमेरिका के बजाय अब ईरान की तरफ मोड़ रहे हैं। साथ में डेनिश शिपिंग कंपनी ये दावा करती है कि अमरीकी हिसार में कंपनी का एक जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुज़र गया है। इसके हवाले से अभी तक
تصدیق یا اس کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی. ساتھ ہی جو کمانڈر ان چیف ہیں ایرانین ملٹری کے، ان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے ہیں. ایرانی سمندروں کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا. ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے خبردار کیا ہے کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کی آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا. اپنے بیان میں کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر سمجھتا ہے کہ وہ خفیہ رہ سکنے والے ریڈار کی مدد سے آبنائے ہرمز تک پہنچ جائے گا، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایران کا جواب فائر ہوگا. ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایرانی فوج خلیج فارس پر نظر رکھے ہوئے ہے. ایرانی سمندروں کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا. پھر ہم جو ہے وہ ایرانی میڈیا یہ بتاتا ہے کہ آبنائے ہرمز میں 2 سویلین کشتیوں پر امریکی حملے میں 5 شہری شہید ہوئے ہیں. یعنی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے کچھ سمال بوٹس جو ہیں ان کو تباہ کیا ہے، جس کو ایران سپیڈ بوٹس کہتا ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ یہ سویلین کشتیاں ہیں، 2 ہیں، اور ان کے اوپر امریکی جو حملہ ہے اس میں 5 شہری شہید ہوئے. تو اس وقت ایک میجر ایکٹیویٹی جو ہے وہ آبنائے ہرمز میں پرشین گلف میں رپورٹ ہونا شروع ہو چکی ہے، باوجود اس کے کہ جو ایک کچے دھاگے سے بندھا ہوا سیز فائر ابھی تک برقرار ہے. لیکن یہ جو ایکٹیویٹی اب شروع ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، اس میں تمام تر پوٹینشیل موجود ہے کہ اس ساری کانفلکٹ کو وہ بہت بڑھا سکتا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ٹوٹ سکتی ہے اور دوبارہ سے حملوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. اور اس کے حوالے سے اب کچھ انڈیکیشنز بھی آنے لگے ہیں، وہ میں سیپریٹلی ایک ویڈیو میں اس پر بات کروں گا. ساتھ میں سعودی ولی عہد کا جو ہے وہ اماراتی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے، ایرانی حملے کی مذمت کی جاتی ہے. لیکن سعودی عرب نے ایک کام اور کیا ہے، وہ بھی ہم علیحدہ سے بات کریں گے کہ اس نے اپنی لائن تبدیل کر لی ہے. اور متحدہ عرب امارات نے جس طریقے سے اوپیک سے علیحدگی کا اعلان کیا، اور سعودی عرب کی جو جہاں پر ڈومیننس ہے وہاں پر ایک کولڈ شولڈر دکھاتا ہوا متحدہ عرب امارات نظر آ رہا ہے، وہاں پر اب سعودی عرب نے بھی اپنی ڈپلومیٹک پوسچرنگ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے بڑی حد تک تبدیل کر لی ہے. ساتھ ہی امریکی سفارت خانہ جو ہے وہ UAE کے حوالے سے اپنے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کرتا ہے، وارننگ جاری کی جاتی ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایپک پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو پروجیکٹ ڈیڈ لاک قرار دیا جاتا ہے. جو سید عباس عراقچی ہیں ایرانی وزیر خارجہ، انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے واقعات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے. عباس عراقچی نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے، اور یہ انہوں نے چائنا روانگی سے پہلے یہ بیان دیا، انہوں نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی کوششوں کے باعث امریکہ سے بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس دوران امریکہ کو اپنا برا چاہنے والوں سے محتاط رہنا چاہیے جو امریکہ کو پھر سے دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. اسی طرح متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو پھر بات چیت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، ڈیڈ لاک برقرار رہے گا، اور اس کا نتیجہ بالآخر یہی ہوگا کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے کا قوی امکان موجود ہے. ساتھ ہی جو ترجمان ہیں ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا ہے، اور بڑا دلچسپ جواب ہے. ترجمان ایرانی نیشنل سیکیورٹی ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو ایک ٹویٹ سے بند یا کھولا نہیں جا سکتا. ابراہیم رضائی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز کھولنے کا راستہ یا تو شکست تسلیم کرنا ہے یا کسی معاہدے پر پہنچنا ہے. ترجمان ایرانی نیشنل سیکیورٹی نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کھلنے کا راستہ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری اور بالادستی کو ماننا ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی ہو اینڈ رزلٹ یہی ہوگا. آپ جنگ لڑ لیں، جنگ لڑ کے بھی وہی نتیجہ نکلے گا، جنگ لڑے بغیر بھی وہی نتیجہ نکلے گا. آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران کے پاس ہی رہے گا. ساتھ میں ایک بڑی کلیئر وارننگ جو ہے
وہ متحدہ عرب امارات کے لیے سامنے آئی ہے، جہاں پر ایرانین ایمبیسیز اراؤنڈ دا ورلڈ وہ اس وقت بھرپور قسم کے ٹویٹس کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات کے حوالے سے۔ جو ساؤتھ افریقہ میں ایرانین ایمبیسی ہے، اس نے کہا کہ یہ قابل افسوس ہے کہ ایک مسلمان ملک جو کہ فلسطینی عوام کے لیے پناہ گاہ ہونا چاہیے تھا جس کو، وہ اب اسرائیل کا اسٹریٹجک اتحادی بن چکا ہے۔ اب اس سارے منظرنامے میں آل انڈیکیشنز آر دیئر کہ صورتحال جو ہے اس میں اب بریک تھرو کروانے کے لیے اگلے جو ہے وہ چند دن بہت ہی اہم ہے۔ اگرچہ ہم آپ کو یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں ابھی بھی پورا ماحول موجود ہے کہ کسی بھی وقت مذاکرات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب 2 دن پہلے، لگ بھگ تقریباً 48 گھنٹے پہلے، 48 بھی نہیں بلکہ بٹوین 24 to 36 آورس یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ جو توسکا شپ ہے، ایرانی شپ، اس کے اوپر جو عملے کے افراد تھے ان کو اور غالباً اس جہاز کو بھی پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور پاکستان سے یہ لینڈ روٹ سے ایران پہنچ چکے ہیں بحفاظت لگ بھگ 15 لوگ، اور اس کی ایران نے تصدیق بھی کی۔ اور میں تو اس کو اسی طرح ٹرانسلیٹ کروں گا کہ جو جہاز گزر رہے ہیں آبنائے ہرمز سے، وہ ایران کو ٹیکس پے کر رہے ہیں، ایران کی مرضی کی کرنسی میں کر رہے ہیں، کبھی کرپٹو کرنسی کی تفصیلات بھی ہے، کبھی چائنیز یوان جو ہے اس میں پیمنٹس ہو رہی ہیں، اور امریکہ نے بھی جو ہے وہ ایک گڈ ول جیسچر یا پھر کانفیڈنس بلڈنگ میئر یا پھر آبنائے ہرمز سے اپنے پروجیکٹ فریڈم میں گزرنے کا ٹیکس جو ہے وہ اس صورت میں ادا کیا کہ جو لوگ پکڑے ہوئے تھے وہ پاکستان کے حوالے کیے اور پاکستان نے ان کو ایران بھجوا دیا ہے۔ اس ساری ڈیولپمنٹ کے بعد ایک ماحول بن گیا تھا کہ شاید صورتحال بہتری کی طرف جائے گی۔ ابھی بھی اگر آپ اسلام آباد آئیں، جو یہاں پر سیکیورٹی کی جس طریقے سے صورتحال ہے بیف اپ کیا گیا ہے، ہر ناکے پر آپ کو اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس، رینجرز، پاک فوج اور ایلیٹ کے اہلکار نظر آتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کو ہیویلی گارڈ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کو غیر محفوظ ثابت کرنے کے لیے اسرائیل، انڈیا یا کوئی بھی ملک چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے۔ یہاں پر کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی کا واقعہ کروا کے پاکستان کی جو ثالثی ہے اس کے اوپر ایک کوشچن مارک غیر محفوظ ڈکلیئر کروا کر پاسبلٹی یہاں پر ٹاکس ہونے کی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پاکستان ہے وہ بیک اینڈ پر رہتے ہوئے ایفرٹس بھی بھرپور کر رہا ہے، کوشش بھی بھرپور کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بریک تھرو ہو جائے، اور یہ امید بھی موجود ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ دی ڈائلاگ از ناٹ ڈیڈ، اٹس ویری مچ الائیو، لیکن یہ پردے کے پیچھے رہ کر جو ہے وہ ہو رہا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ اب اس کو کب یہ منظر عام پر آئے گی، بریک تھرو ہوتا ہے یا پھر صورتحال ان واقعات جن کا میں نے بھی تذکرہ کیا اس کی بنیاد پر پھر خراب ہو جاتی ہے، دیٹ از ٹو بی سین۔ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے، خاص طور پر کچھ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس اور سعودی عرب کا ایک بڑا بدلاؤ، ان دونوں چیزوں پر بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔